الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ ان آیات میں اللہ پاک نے متقین کی دو بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، اور دوسری یہ صفت بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں فکر آخرت بھی ہے۔ خوف خدا پر بات مکمل ہو چکی ہے، فکر آخرت پر بات ابھی شروع ہوئی ہے، اور دو باتیں گزشتہ ہفتے بیان ہو چکی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی تھی کہ حیوان اور انسان میں اللہ پاک نے ایک بنیادی فرق رکھا ہے، اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب کو اللہ پاک نے مستقبل کے غم سے اور مستقبل کی فکر اور سوچ سے بالکل بے نیاز کیا ہوا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ایسی کوئی فکر کسی حیوان میں، ایسی کوئی سوچ اللہ نے نہیں رکھی۔ لیکن انسان میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر رکھی ہے، یہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے، مہینے، سال، کئی سالوں کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہیں۔ اس پر آپ نے تفصیلی بات سنی۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ پھر انسانوں کے دو طبقے ہیں پوری دنیا میں، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک ہیں۔ پہلا طبقہ جو انسانوں کا کثیر تعداد میں ہے، ان کو مستقبل کی سوچ اور مستقبل کا غم پریشان رکھتا ہے، لیکن ساری سوچ اور سارا غم دنیا والے مستقبل کا ہے، اور بھول کر کے بھی کبھی آخرت کی سوچ نہیں آتی۔ ان کے یہ طبقہ کثیر تعداد میں ہے، اور ہر زمانے میں ان کی کثرت ہی رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قلیل طبقہ انسانوں کا دنیا میں ایسا بھی رہا ہے اور ہے کہ جن کو انسان ہونے کے ناطے مستقبل کا غم تو ہے، لیکن وہ سارا غم آخرت والے مستقبل کا ہے کہ موت کے بعد ہوگا کیا، میرے مرنے کے بعد۔ ساری دنیا یہ سوچتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں ان کے لیے کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے جاؤں، کوئی انتظام کر کے جاؤں ان کی شادی کے، مکانات کے۔ اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا، یہ بیچارہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو میرا اپنا کیا ہوگا، میرے یہ پیارے پیارے بچے ہیں جن کی سردی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ان میں سے جب کسی کا انتقال ہوگا تو ان بیچاروں کا وہاں کیا ہوگا، اور قیامت والے دن ان کا کیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں یہ دوسرے طبقے کو پریشان کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ یہ اس پر بھی آپ نے کچھ بات سنی، آپ کو پہلے بھی میں نے یہ موضوع آیا تھا کسی موقع پر، ضمناً کوئی بات آئی تھی۔ میری ایک رشتے میں پھوپھی لگتی ہے، اور بالکل سادی سی عورت ہے، جٹ ان پڑھ۔ اب قرآن وہ میری بھانجی کے پاس پڑھ رہی ہے، اور وہ بھی ایسے ہی پڑھتی ہے۔ تو ایک دن مجھے میں عمرے سے آیا شاید، تو وہ مجھے ملنے آئی،
تو مجھے کہنے لگی، اس کا شوہر بیچاری کا کافی عرصہ پہلے فوت ہو گیا اور سارے بچوں کو اس نے پال کے بڑا کیا اور شادیاں کی، تو اس کہتی ہے کہ اب میرا یہ کام تو میں فارغ ہو گئی، بچوں کی شادیاں وادیاں کر دی، اب میرے لیے تم جو ہے نا دعا کیا کرو میرا اگلا جہان بھی اللہ اچھا کر دے۔ میں اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گیا کہ ابھی تک لوگ دنیا میں ایسے ہیں، دنیا ایسے انسانوں سے خالی نہیں ہوئی ہے کہ جن کو اگلے جہان کی بھی فکر ہے، ایک عام سادہ سی ان پڑھ سی عورت ہے۔ تو بہرحال یہ دو طبقے انسانوں کے دنیا میں ہیں۔ تیسری بات جو اس دوسری بات کا کیا تکملہ سمجھ لو کہ اس سے یہ بات مکمل ہو جائے گی کہ یہ جو دوسرا طبقہ اور دوسری سوچ وال ہے نا، یہ اصل سوچ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، اللہ کے نیک بندوں کی۔ یہ دوسری سوچ اصل ان لوگوں کی سوچ ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ 24 گھنٹوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کس میں ہے۔ اگر کچھ فکر ہی نہیں ہے تو پھر تو جانوروں میں ہے، اور رات دن اگر دنیا کے لیے کیا ہوا ہے تو پھر پہلے طبقے میں ہے، اور اگر کچھ آخرت کی بھی فکر ہے تو پھر دوسرے طبقے میں ہم شمار ہو سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، ان دعاؤں میں حدیث میں ایک دعا آئی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا ہی کی پریشانی، ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا کہ جتنا علم ہے وہ دنیا ہی کا علم ہے، جتنی ڈگریاں ہیں، ڈبل ایم ہے، ڈبل پی ایچ ڈی ہے، لیکن وہ سارا کیا ہے وہی دنیا کا، دین کا، آخرت کا، قرآن اور حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ کو میں نے سنایا تھا کہ ہمارے جو ہے نا رشتہ دار لگتے ہیں، رشتے میں گھر والوں کے سکے چچا زاد ہیں، اور اتنے بڑے پروفیسر ہیں کہ اپنا کالج انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں وہ خود بھی لیکچرار ہیں اور بھی لوگ رکھے ہوئے، بڑی کمائی کر رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ مجھے ملنے آئے تو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے عمرہ لگا رکھی ہے، اصل تو حج ہے۔ وہ میں نے کہا اللہ کے بندے، اتنا تو لکھا پڑھا اور یہ دینی معلومات تیری یہ ہیں دین کے بارے میں۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ جو قرآن پاک میں بھی کوئی منسوخ چیزیں ہیں تو پھر قرآن میں لکھی کیا ہو گئی ہیں۔ ایک دن کہنے لگا کہ یہ جو تلاوت آپ کرتے رہتے ہیں، اصل تو قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے لیے بھی مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے۔ تو یہ عام لوگوں کی دینی معلومات کا یہ حال ہے، ولا مبلغ علمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا کہ جتنا علم ہے وہ دنیا ہی کا ہے اور آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری شوق کا منتہا نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا ہی کی چیزوں کا شوق ہے، بھول کر کے کبھی آخرت کا خیال۔ یہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی کیا ہے بھائی سوچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں نا، ان میں ایک دعا سورہ شعراء میں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ دیکھا یہ کون دعا مانگ رہا ہے بھائی؟ جد الانبیاء، جن کا لقب ہے 4000 نبی، جن کی نسل میں اللہ پاک نے پیدا فرمائے، ان کو بھی بس آخرت کی فکر ہے کہ قیامت والے دن جب سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو اس دن میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات اللہ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بیان فرمائی ہیں، ان میں ان کی چند دعائیں بھی نقل فرمائی۔
ان میں ایک دعا یہ بھی ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ربنا، ان میں ان کی چند دعائیں بھی نقل فرمائی، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ربنا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ہمارے پالنے والے، تو نے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے ہمارے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے۔ کیا مطلب؟ ایسے اعمال نصیب فرما، ان اعمال کی وجہ سے ہم ان وعدوں کے کیا بن جائیں؟ مستحق بن جائیں۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے ہمارے پالنے والے ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کر۔ قیامت کی رسوائی بڑی سخت رسوائی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہمارے اکابر کے پیر اور مرشد گزرے ہیں، اکثر ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ رات کو عشاء کے بعد بس لیٹتے بہت کم تھے، بس مصلے پہ آ جاتے اور ساری رات یا وہ ہوتے یا خادم ہوتا اور کوئی بندہ نہ ہوتا تو یہ ایسے داڑھی پکڑ لیتے اور اللہ پاک سے فریاد کرتے الہی روز محشر ای بندہ را رسوا مکو، اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر۔ آج ہی ہمارے بخاری شریف کے سبق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سبق میں چل رہا تھا۔ ایک حدیث آئی جب ان کو وہ برچھا مارا گیا اور بالکل ان کا آخری وقت تھا، تو حضرت ابن عباس ان کو تسلی دے رہے تھے، تو ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ معاملہ بڑا سخت ہے، لو ان لی طلاع الارض من ذہب لافتدیت من عذاب اللہ قبل ان اراہ، کاش کہ میرے پاس یہ سونے کی بھری ہوئی کیا ہوتی زمین ہوتی تو میں اللہ کے عذاب کے بدلے میں یہ سارا فدیہ دے دیتا عذاب کو دیکھنے سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ حضرت عمر فاروق جن کو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، نام لے کے فرمایا کہ عمر کیا ہے؟ جنتی ہے۔ یہ فرمایا کہ میں شب معراج کو گیا اور میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ عمر فاروق کا محل ہے، تو مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی اور میں وہاں سے پیچھے الٹے پاؤں واپس چل پڑا۔ حضرت عمر فاروق کو جب بتلایا تو وہ رو پڑے، اللہ کے پیغمبر علیہ کا اغار یا رسول اللہ، آپ پر بھی میں غیرت کرتا۔ تو بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ باتیں اصل کیا ہے سوچنے کی۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے متقین لوگوں کی جو صفت بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے؟ فکر آخرت ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں، اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں، اپنے رات اور دن ہمارے جو گزر رہے ہیں ان کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، اور اپنے برادری اور خاندان والوں کے بارے میں، اور ساری انسانیت کے بارے میں۔ دیکھنے ہماری سوسائٹی پوری آباد ہے لیکن مسجد میں لوگ نہیں آتے، باہر ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باہر ان کو چلتا پھرتا بھی دیکھتے ہیں، مارکیٹ سے سودا خریدتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، گاڑیوں پر آتے جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن مسجد میں ان سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری انسانیت کی یہ فکر کون کرے گا بھائی؟ یہ بیچارے کدھر جا رہے ہیں؟ بس مرنے کی دیر ہے بھائی، موت میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھو نا شعیب صاحب ہمارے دوست تھے، ان کی تو اللہ پاک نے بڑی اچھی موت کی، دینداری اور ایمان کے ساتھ موت آئی، اور ایسی موت اللہ پاک ہر مسلمان کو کیا کرے؟ نصیب فرمائے۔ موت کا کیا پتہ؟ سوچ سکتے تھے۔ اب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب چلے پر گئے ہوئے ہیں، ان کو مل کے گئے، انہوں نے رخصت کیا، الوداع کیا، تو ان کو پتہ تھا کہ میں واپس آؤں گا تو پیچھے شعیب صاحب نہیں ہوں گے۔ تو بس مرنے کی دیر ہے بھائی، موت کے بعد پھر آگے کیا ہوگا؟ یہ پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو قیامت ہی نہیں آنا ہے، پھر قیامت ہی کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں، فکر کرنے کی ہیں، اور اس کے لیے جو عملی ترتیبیں اور عملی تدبیریں ہم کر سکتے ہیں نا،
وہ عملی تدبیریں کرنے کی ہے کہ ہم اس میں کس طرح اپنے آپ میں، اپنے گھر والوں میں، بیوی بچوں میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور جیسے ہم ان کی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، جن کے بچے، اب ثاقب صاحب کا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان سب کو اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس ماحول میں ڈالا ہوا ہے۔ بھائی لڑکیاں اور لڑکے مخلوط ہیں، میں نے اس دن مثال بھی دی تھی، یہ اسی نے مجھے بتلایا، مجھے نہیں پہلے پتا یونیورسٹی کا یہ ماحول ہوتا ہے، مجھے اس بچے نے بتلایا کہ 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا میں ہوں، ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اس کو، تیار کر کے دینا ہوتا ہے، پریزنٹیشن ہوتی ہے، کوئی تیار کر کے دینی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا بھائی کہ یہ بچہ یوسف علیہ السلام ہے کہ پیغمبر کی طرح معصوم ہے، دودھ سامنے پڑا ہوا ہے اور بھوکا بلا آپ نے بٹھا دیا ہے، تو کب تک اس بلے کو دودھ سے آپ روکیں گے؟ بھوکی بکری ہے اور اس کے سامنے سبز چارہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، تو بھوکی بکری جو ہے نا وہ رسی توڑا کر کے چارے کی طرف بھاگے گی، کب تک آپ اس کو چارے سے؟ شیر اور بھیڑیے کو آپ نے جو ہے نا اس کے سامنے گوشت ڈالا ہوا ہے اور ان کو منع کیا کہ خبردار گوشت کے قریب نہیں جانا، یہ کب تک ہوگا؟ پڑھانے والی بھی بعض استانیاں یا پڑھانے والے استاد پڑھنے والی لڑکیاں، تو یہ ان چیزوں کی فکر کون کرے گا؟ ہم جب ان کو دینی ماحول مہیا نہیں کریں گے، ان کو جو ہے نا دینی پروگراموں میں نہیں لے کے جائیں گے، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کو نہیں جوڑیں گے، وابستہ نہیں کریں گے، تو آخر انہوں نے بیچاروں نے کب تک بیرا روی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ پھر اس موبائل نے رئیسی کسر نکال دی ہے۔ تو بہرحال آج تیسری بات جو بیان ہوئی، تیسری بات کیا ہے بھائی کہ آخرت کی فکر، یہ جو انسانوں کا دوسرا طبقہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والی فکر ہے، اللہ کے نیک بندوں والی فکر ہے، اور صحابہ کرام والی اور تابعین اور تبع تابعین والی فکر ہے۔ ہم نے اپنے بارے میں، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ ان کا شمار کس طبقے میں ہے۔ اب یہ فکر آخرت کیسے پیدا ہو، اس کے لیے پھر یہ مضمون ہے، انشاءاللہ یہ چلے گا ابھی کچھ عرصہ، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔